بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ سیرت نبوی کے چند اسباق کی تیسری قسط ہے، اور میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، یعنی اوجز السیر لخیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیرت کا سننا، سیرت کا پڑھنا، سیرت کا سننا، سیرت کا لکھنا، یہ سب کا سب عبادت ہے، اور اس کے عبادت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرائط میں سے۔ اگر کوئی شخص آپ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد اور ساری مخلوق سے سب سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اس اعلیٰ درجے کی محبت اور عشق کرنے کے لیے اور محبت پیدا دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو، یعنی آپ کو آدمی جانے اور پہچانے، تبھی آپ کے کمالات اس کے سامنے کھل کر کے آئیں گے۔ تو حالات اور کمالات اور واقعات اور تعلیمات کو جاننے سے آپ کی محبت بڑھے گی اور دل میں آپ کا احترام بڑھے گا، اور آپ کی محبت شرط ایمان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، چاہے وہ نعت کے عنوان سے ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، جس طرح بھی ہو، عبادت ہے۔ اس وقت جو سیرت پاک سنائی جا رہی ہے، اس کا بھی خاص مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ہماری واقفیت ہو جائے ہمیں۔ اب آپ نے اب تک دیکھا کہ آپ کے خاندان اور آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی رضاعت، یعنی دودھ پینے کا، پلانے کا، اور آپ کے گھر کے لوگوں کا، اور مکے میں آپ کے قیام کا، ایسے ہی بہت سے ضروری واقعات کا بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری مجلس میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ تمام عرب آپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور عرب کے قبیلے آپ کو چپ کرنے کی اور آپ کو اپنی اس تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اب آگے مضمون یہ ہے کہ جب وہ اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ آپ کی دعوت روز بروز عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر طرح کی اظہار ثانی شروع کر دی۔ مکے کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ ہر مجلس میں آپ کا مذاق اڑائیں اور جس طرح سے ممکن ہو آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک مرتبہ تو کعبہ شریف کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ پتھر سے آپ کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر دشمن اگر قوی نگہباں قوی طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے، جب پتھر لے کر ابو جہل آپ کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے، اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب طرح کا اونٹ منہ کھلے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا، اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق بھی نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ تو غزوہ بدر میں تلواروں کے گھاٹ اتر گئے،
اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ابی ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر طرح کی دنیاوی لالچ دلائے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوت نامے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا کہ بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی ہے اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو اور ان کے آباء اور اجداد کو جاہل ٹھہرایا ہے۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تم کو تمام قریش کا سردار بنا دیں اور تمہارے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے اور یہ کلام اس کا ہے جو تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم تمہارے لیے کوئی طبیب تلاش کرے جو تمہارا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ جادو ہے۔ میری رائے ہے کہ تم سب اس شخص کی تکلیف رسانی سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی ایک بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے کے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام اور متعلقین اور رشتہ داروں کو بھی ستانا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام اور دیگر رشتہ داروں تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، تو پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5ویں سال ماہ رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بھی تھی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ان مہاجرین کا اکرام کیا اور یہ لوگ امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا گیا کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنی قلمرو میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور ان کے خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا، مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائیں، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھے، جو حضرت جعفر طیار کے لقب سے مشہور ہیں، آگے بڑھے اور فرمایا، اور ایک بہت عمدہ تقریر کی انہوں نے، اور فرمایا کہ شاہ، اے بادشاہ، ہم پہلے جاہلیت والے تھے،
بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام اور رشتہ داری کو توڑنے کا کام اور طرح طرح کی بد اخلاقیوں میں مبتلا تھے۔ جو ہم میں طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبے کا ہے۔ ہم ان کے نسب اور سچائی اور امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، نسب بھی اعلیٰ، سچائی اور امانت بھی، اور عفت اور پاک دامنی بھی۔ اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانیں، اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں یعنی رشتہ جوڑیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور گناہ کے کاموں سے منع فرمایا، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روک دیا، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سب باتیں سنی تو اس پر ایمان لائے۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور خود اسلام میں داخل ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی مردم شماری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ لوگ جو دلائل واضحہ کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی تکلیفوں کے خوف سے اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، اب علانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح عرب کے قبیلوں میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کر رہی ہے، اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا بلکہ خود اسلام قبول کر لیا، تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہیں کیا، تو باتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، مکمل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناطے، نکاح، بیعہ، خرید فروخت سب بند کر دیے جائیں، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے، اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند تھے، خورد و نوش کا، کھانے پینے کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، تو بڑی اضطرابی کیفیت پیش آنے لگی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل و اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کے توڑنے اور آپ سے یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہوئے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور سوائے خدا کے نام کو اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا گیا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ غرض آپ سے محاصرہ اٹھ گیا، آپ آزاد ہو گئے۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی، جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسلام کی واضح حقانیت اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر برضا اور رغبت مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔
جب طفیل ابن عمرو اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے۔ اس لیے دعا کی کہ یہ نور ان کے کوڑے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے ساتھ لٹکی ہوئی چراغ کی طرح سے، قندیل کی طرح سے لگا دیا۔ آپ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، آپ نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، کچھ آدمی آپ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہیں ہو سکے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ میری کوشش کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل ابن عمرو لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب کے سب جہاد میں شریک بھی ہوئے۔ اسی عرصے میں آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر یعنی 15 شوال کے قریب پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ تو گویا نبوت سے 10ویں سال میں جبکہ آپ کی عمر 50 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور 3 دن پہلے اس سے حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ اظہار ثانی میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10ویں نبوی آخری ماہ شوال میں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر آپ طائف تشریف لے گئے، یعنی حضرت ابو طالب کی وفات کے 15 دن کے بعد، اور اہل طائف کو کلمہ حق کی طرف دعوت دی اور 1 مہینے متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے درپے ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانے نہ ہوتی تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کیے جن سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارث ساتھ میں تھے، جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس کی طرف خود کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لے لیتے، یہاں تک کہ حضرت زید کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر کوئی حرف بد دعا اس وقت بھی نہیں آتا تھا۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو براق پر سوار کیا گیا جو ایک نور کی سواری تھی، روشنی کی سواری تھی، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اسی سرعت رفتار کے ساتھ پہلے آپ کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرما دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی اور نماز کے لیے تمام انبیاء اور رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبریل امین آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دی جبریل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ نے تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد بترتیب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہیٰ کی طرف چلے، راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر آپ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور سخت و شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبریل علیہ السلام یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ کو خدا بند جل وعلا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تمام محققین صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور خدا بند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نماز فرض کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک پورا ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تالیاں بجاتا تھا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتاؤ کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کیے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص بتلا نہ سکے گا۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی گئی۔ آپ شمار کرتے اور بتاتے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اشہد انک لرسول اللہ، اور قریش بھی سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لگے کہ حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر کفار قریش نے کچھ اور سوالات کیے مختلف قسم کے۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر پر خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب ان معاندین کے لیے بھی اس کے سوا انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ وہ آپ کے اس سفر کو جادو اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور تسلیم نہیں کیا۔ یہاں تک واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے۔ اس سلسلے کی کچھ اہم باتوں کی جھلکیاں سامنے پیش کر دی گئیں۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا بیان ہے، اور اس کے بعد اگلے جو 10 سال آپ نے مدینہ پاک میں گزارے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی ایسی جھلکیاں دکھانے کے بعد پھر سیرت کے وہ اہم اسباق شروع ہوں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور آپ کے حالات اور آپ کے معجزات اور ان سب چیزوں کا بیان ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے بہت توجہ سے آپ حضرات سنتے رہیں اور اس مجلس میں جو اہم باتیں یاد آتی رہیں ان کو اپنے کاپی پر نوٹ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت اور آپ کی پوری معرفت اور پھر اس کے بعد آپ کی
بلکہ ترتیب یہ ہے کہ آپ کی معرفت اور پھر آپ کی محبت اور پھر اس محبت کے نتیجے میں آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں پر چلنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق